بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں کا انجام۔ ایک بار پھر روانگی کا موقع آیا اور ہم اس پہاڑ کے دامن میں آگے روانہ ہو گئے۔ مجھ میں پہاڑ کی دوسری جانب دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس پہاڑ کی چوٹی پر واقع عذاب کے میدان میں جلنے والوں کی چیخ و پکار مجھے مسلسل اذیت پہنچا رہی تھی۔ اچانک میری نظر پہاڑ کے نیچے کی جانب پڑی تو میرے ہوش و حواس کے طوطے اڑ گئے اور میں بے اختیار وہیں پر رک گیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے کندھوں پر بہت بڑا کالا ڈھانچہ تھا، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ شخص اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ میں نے کردار کی جانب مڑ کر دیکھا۔ وہ بھی میری طرح کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس شخص نے اس بڑے ڈھانچے کو اپنے کاندھوں پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ یہ اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، وہ سیاہ ڈھانچہ اس شخص کے گناہ ہیں۔ اس عالم میں اسے اپنے گناہوں کو اس روپ میں اپنے دوش پر اٹھانا ہوگا، یہاں تک کہ اپنی اصلی انجام کو پہنچے۔ ابھی وہ سیاہ ڈھانچہ میرے قریب نہیں پہنچا تھا کہ پہاڑ کی جانب سے عذاب دینے والے سپاہی حاضر ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ سیاہ ڈھانچہ سپاہیوں کے قریب پہنچا تو وہ خود اس کے کاندھے سے نیچے اتر گیا اور اس نے زور زور سے قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ پھر کچھ دیر بعد جس راستے سے آیا تھا واپس لوٹ گیا۔ عذاب کے سپاہیوں نے فوراً اس شخص کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ اسی سنگلاہ راستے پر اسے گھسیٹتے ہوئے عذاب کے میدان کی طرف لے گئے۔ اس دوران اس کا بدن مختلف پتھروں اور کانٹوں میں پامال ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کردار نے کہا، یہ ہے کافروں کا انجام، ان لوگوں کا انجام جو خدا سے بے خبر رہے، جنہوں نے ان کی نعمتوں کا کفران کیا اور کسی کو اس کا شریک قرار دیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس پر نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ہی اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 47، سورہ مائدہ آیت نمبر 71، جو شخص شرک کا ارتکاب کرے خداوند متعال اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے اور بہت بڑے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہے، جس نے شرک کیا خدا اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے کہا، یہاں اس سے زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں، جلدی کرو کیونکہ راستہ بہت دشوار گزار اور پیچ و خم سے پر ہے۔ اور ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں سفر جاری رکھنے پر مجبور تھا۔ ظالموں کا انجام۔ ہمارا سفر جاری تھا۔ ہم سفر طے کرتے ہوئے ایک انتہائی گرم اور بے آب اور گیا چٹین میدان میں پہنچے۔ میرے پاؤں زمین سے نہیں اٹھ رہے تھے۔ میں اب مزید آگے جانے سے عاجز تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے پورے بدن سے پانی کی مانند پسینہ بہہ رہا تھا۔ میرے پیشانی سے نکلنے والا پسینہ بار بار میری آنکھوں میں گرتا، جس کی جلن کی وجہ سے میری بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پیاس نے میرے پورے وجود کو نڈال کر رکھا تھا۔ زبان خشک تھی، ہونٹ گہرے نیلے پڑ چکے تھے، آنکھوں کی رونق ختم ہو چکی تھی اور میرے اعضاء و جوار ناتواں ہو چکے تھے اور میں مکمل طور پر ہمت ہار چکا تھا۔ نہ بول سکتا تھا، نہ کچھ سننے کی ہمت تھی اور نہ قدم اٹھانے کی سکت تھی۔ چنانچہ بے اختیار ہو کر زمین پر گر پڑا، پھر اٹھا اور چیخ کر کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اس سے پہلے اتنا گرم علاقہ نہیں دیکھا تھا۔ کردار نے کہا، یہاں نزدیک ہی ظالموں کے عذاب کا علاقہ ہے۔ انہیں جلانے والی آگ اتنی شدید گرم ہے کہ اس سے آس پاس کے علاقوں میں بھی شدید گرمی ہو گئی ہے۔ ظالم لوگ اس علاقے میں آگ کے مختلف طبقوں حصوں میں جل رہے ہیں، کیونکہ ان کے ظلم کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ بعض خود ظلم کرنے والے ہیں، بعض ان کے خواری، کچھ ان کی مدد کرنے والے، کچھ ان کو چاہنے والے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم مظلوم کے مقابل میں غیر جانب باز بنے رہے۔ ان میں سے ہر ایک مخصوص قسم کی آگ میں جل رہا ہے۔ ظالم مظلوم پر تو ظلم کرتے ہی ہیں، خود پر بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے مرتکب کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود ہی اپنے ہاتھوں خود پر ظلم کرے۔ ہم اپنا سفر طے کرتے ایک دروازے کے قریب پہنچے، جس کے بالائی حصے پر عبارت لکھی ہوئی تھی، ظالموں کا دائمی ٹھکانہ۔ پورے علاقے پر دھوئیں کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، خوفناک آتش مخفی تھی، اس عذاب میں جلنے والوں کی آہ و فغاں آسمان تک جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، خدایا، یہ کتنا خوفناک دھواں اور آگ ہے۔ اے خدا، ان لوگوں کی مدد کر، یہ اس آگ اور دھوئیں میں جل رہے ہیں۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میرے کانوں سے ایک بہت ہی خطرناک آواز ٹکرائی۔ میں خوف و وحشت کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میں نے بے اختیار ہو کر چیختے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ خطرناک آواز کس کی تھی اور کہاں سے آئی ہے؟ کردار نے، جو میرے قریب ہی کھڑا تھا، کہا، ایک ظالم تجھے بلا رہا ہے، وہ تجھ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس ظالم کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اگر خدا کے ہاں تمہاری کوئی قدر و منزلت ہے تو اس سے دعا کر کے صرف ایک دن کے لیے ہمیں عذاب سے نجات دلا دو۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے، میں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں، خود بھی ایک ظالم ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے یہ کہ مجھے اپنی درخواست کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو یہاں ڈیوٹی پر مقرر سپاہیوں کا۔ تیسرے، یہاں نہ عذاب کم کرنے کی درخواست قبول ہوتی ہے اور نہ زیادہ کرنے کی۔
اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے پہلے انہی سپاہیوں سے یہ درخواست کی تھی لیکن انہوں نے میرے عذاب اور اذیت میں اضافہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے بلند آواز سے مجھے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تم ظالموں کو یہ دردناک عذاب نصیب کیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی ائمہ معصومین علیہ السلام اور اولیاء خدا مومنین تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول سناتے ہیں؟ سورہ نبا آیت نمبر 78۔ اے ایمان والو، خود اپنے اہل خانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور بت ہوں گے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب مظلوم تمہارے سامنے گڑگڑاتے ہوئے التجا کرتے تھے ہم پر مزید ظلم نہ کرو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں اتنی زیادہ اذیت نہ دو، اور تم ان کے ایمان اور تقوی سے اپنی دلی نفرت کی وجہ سے ان پر اور زیادہ ستم ڈھاتے تھے؟ کیا تمہیں یاد آتا ہے کہ تم کہکے لگاتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہتے کسی مومن پر کوئی رحم نہ کرو، انہیں جتنا ہو سکتا ہے جسمانی اور روحانی عذاب و اذیت دو؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم خود کو مظلوموں کے جان و مال ان کی زحمتوں سے ماحصل کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اس طرح سے اپنے مال و دولت میں اضافہ کرتے تھے؟ تم ان کی محنت اور خون پسینے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے تھے اور بیچارے بھوکے سو جاتے تھے۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس سپاہی نے کہا اے خدا ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر، ان پر لعنت بھیج۔ جب عذاب پر مقرر سپاہی کی بات یہاں تک پہنچی تو میں نے رونا شروع کر دیا اور التجا کرتے ہوئے کہا کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے؟ ہم نے غلط کام کیے ہیں، ہم نادان تھے۔ اب ایک بار پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ ہم نیک اعمال بجا لائیں۔ اب ہم دیگر انسانوں پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے، گزشتہ مظالم کی تلافی کرتے ہیں۔ اس سپاہی نے کہا اے جھوٹو، تم دنیا میں بھی ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے، یہاں پر بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے پہلے بھی یہ درخواست کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رد کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ عذاب جس میں تم مبتلا ہو اس دردناک اور عظیم عذاب کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے جو آخرت میں تمہارا مقدر بنے گا۔ تمہارے سنگین جرائم پر ابھی تک تمہاری اصل سزا کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تک تمہارے خلاف دعویٰ کرنے والے اصل لوگ یعنی اللہ کے پیغمبر اور معصومین نے خدا کی عدالت میں اپنا دعویٰ دائر نہیں کیا۔ ابھی تو تمہیں اس بھیانک صورتحال کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ظالم کے کردار کی ایک جھلک۔ یہ باتیں ختم ہوئی تو میں نے اس ظالم سے کہا اگر تمہیں ناگوار گزرے تو ذرا ہمیں دنیا میں اپنے اعمال و کردار کے بارے میں تو کچھ بتاؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تمہیں یہ دردناک عذاب کن گناہوں کے پاداش میں نصیب ہوا ہے۔ ظالم نے کہا اگر سچ پوچھو تو ہم لوگ جنہیں یہاں پر جمع کر کے عذاب دیا جا رہا ہے ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے دیگر انسانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، ان کے مال و دولت پر ناجائز قبضہ کیا، ہم ان کا حق ہڑپ کر جاتے تھے اور ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو تمہارا مقام یہ نہ ہوتا اور تم اس سخت عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ اگر ہو سکے تو ذرا تفصیل سے اپنی رودات سناؤ اور ہمیں اپنے اعمال سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا ہم طاقت، دھوکے اور فریب کے بلبوتے پر کسی سے اس کا حق چھین لیتے اور اسے اپنے نام منتقل کر کے اسے محروم کر دیتے۔ ہم نے اقتدار اور حکومت کو اس کے اصلی حقداروں سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا، حالانکہ قرآن پاک کے مطابق حکومت اور اقتدار کے اصل وارث پیغمبران الہی اور ائمہ معصومین اور اس کے وہ بندے ہیں جو حکومت حاصل کر کے اس کے ذریعے لوگوں کو حق کی ہدایت کریں، وہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ یہ ہستیاں لوگوں کو اقتدار کے ذریعے برے کاموں سے روکیں تاکہ لوگ صحیح طریقے سے خدا تعالیٰ کی بندگی کریں۔ ہم انہیں اقتدار سے محروم کر کے خود ناحق اقتدار پر قابض ہو گئے۔ ہم نے اس دنیا فانی کی چند دن کی رنگینی، عیش و عشرت اور کھلی آزادی کو حاصل کر کے آہستہ آہستہ معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ختم کر دیا، اس کے بجائے معاشرے میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو فروغ دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، حالانکہ حلال و حرام کو قیامت تک اپنے حالت پر باقی رہنا چاہیے تھا، یعنی حلال قیامت تک حلال رہتا ہے، حرام قیامت تک حرام رہتا ہے۔ ہم نے اپنی بے حیائی اور لچر پن کو درست حاصل کرنے کے لیے مغرب کی غلط ثقافت کا سہارا لیا، اس کے ذریعے ہم نے معاشرے سے پاکیزہ اسلام ثقافت کا خاتمہ کیا۔ ہم نے خود کو ایسا ظاہر کیا ہوا تھا کہ لوگ ہماری باتوں کا حکم خدا اور حکم رسول سمجھتے تھے۔ ہم اپنے غلط و ناجائز کاموں کو درست ثابت کرنے کے لیے خود جعلی حدیثیں گڑھتے اور اس مقصد کے لیے دوسروں کو پیسے دے کر بھی جعلی حدیثیں گڑھواتے تھے۔ ہم طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر مدتوں انہیں ناپاک عزائم کے حصول کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہم خدا کے نیک بندو، علماء حق اور معاشرے کے دردمند نیک افراد کے خلاف غلط پروپیگنڈے کرتے اور لوگوں کو ان کے خلاف اکساتے، یہاں تک کہ لوگ ان پاک ہستیوں کے خون میں ہاتھ رنگنے پر تیار ہو جاتے۔ ہم دھوکے اور جھوٹ کے بل بوتے پر خود کو لوگوں کا حاکم، ان کے ہر سیاہ اور سفید کا مالک پیشوا ظاہر کرتے۔ لوگ ہمارے دھوکے میں آ کر مکمل اعتقاد کے ساتھ ہماری پیشوائی قبول کر لیتے۔ ہم لوگوں کو باور کراتے کہ اگر ہم نہ ہوتے وہ بھوکے مر جاتے، دشمن ان پر غالب آ جاتا، انہیں تباہ اور برباد کر کے ان کی بیوی بچوں کو اسیر بنا لیتا۔ ہمارا غلط پروپیگنڈا اتنا مؤثر تھا کہ سادہ لوح لوگ ہمیں دعائیں دیتے اور خدا سے ہماری سلامتی اور طول عمر کی دعا مانگتے۔ ہم ان علماء اور مراجع اعظام کے بارے میں جھوٹی افواہیں اڑاتے جو ہمارے ناپاک عزائم سے لوگوں کو باخبر کرتے۔ ہم ان پر جھوٹے الزام لگاتے اور انہیں بدعمل، بکا ہوا اور بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ ظاہر کرتے۔ ظالم کے مددگاروں کا انجام
میں نے چند قدم اس طرف ایک شخص کو کھڑے دیکھا جس کے سر اور چہرے پر سپاہی تازیانے مار رہے تھے۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر مدد مانگ رہا تھا لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے کردار سے کہا، چلو آؤ اس شخص کے پاس جا کر اس کے حالات معلوم کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا جس پر اسے سزا دی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو کردار نے اس سے پوچھا، تم ان ظالم لوگوں کے ساتھ اس جگہ کیا کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ کیا کرتے ہو؟ تمہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا تم ہمیں اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا، کاش تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے، کاش تم مجھ سے ملاقات نہ کرتے۔ مجھے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے، مجھے اپنے اعمال بتاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ تم نے پوچھا ہے اس لیے مجھے جواب دینا ہی پڑے گا۔ البتہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں نے کبھی بھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، میں پابند صوم و صلاۃ تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تمام اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھا۔ مجھ میں صرف ایک برائی تھی، وہ یہ کہ میں دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنے کا بہت طمع اور حرص رکھتا تھا۔ میں روپے پیسے اور درہم و دینار پر جان چھڑکتا تھا۔ میں بغیر محنت کے پیسہ کمانے کے لیے اپنی زبان و قلم سے ظالم و جابر حکمرانوں کی مدد کرتا تھا، ان کی تعریف کرتا، ان کے حق میں تحریریں لکھتا، اہم عوامی محافل و اجتماعات میں ان کے ناجائز کاموں پر دلی خوشی کا اظہار کرتا اور انہیں درست ثابت کرنے کے لیے ان کے محافلوں سے بحث و تکرار کرتا۔ کردار نے یہ سن کر کہا، اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے تم ظالموں سے کم نہیں ہو۔ دین کے پیشواؤں کے فرامین کے تخت تم جیسے افراد بھی ظالم شمار کیے جاتے ہیں۔ کیا دنیا میں تم نے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا، جو شخص قلم تراشتے یا دوات میں سیاہی ڈالنے کی حد تک ہی صحیح کسی ظالم کی مدد کرے وہ خود ظالم شمار ہوگا؟ کیا تم نے پیغمبر اکرم کی یہ حدیث نہیں سنی جس نے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی معاونت کرتا ہے، اس کی موت کے وقت ملک الموت اس پر لعنت بھیجتا ہے اور اسے دائمی جہنم ظالموں کے ساتھ ہم نشینی کی خوشخبری سناتا ہے؟ کیا تم نے امام معصوم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی ندا کرے گا کہ ظالمین کہاں ہیں؟ ظالموں کی مدد کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو خود کو ظالمین کے مشابہ بناتے تھے؟ کیا تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا، ظالم، اس کی مدد کرنے والا اور ظالم کے ظلم پر راضی رہنے والا شخص، یہ تینوں جرم اور ظلم میں برابر کے شریک ہیں؟ ظالم نے کہا، میں نے ائمہ معصومین کے یہ فرامین سن رکھے تھے، لیکن دنیا کے حرص و شہوتوں کے سمندر میں غرق ہونے کی وجہ سے میں نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا اور یہ باتیں مجھے محمل اور بے فائدہ لگتی تھی۔ میں نے جتنا بھی دنیا سے دامن چھڑانا چاہا، اس سے دوری اختیار کرنا چاہی، کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر دنیا نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اس آگ میں ڈال دیا جس کا آپ لوگ بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میں خود بھی مدتوں اس علاقے میں ظالموں کے ساتھ عذاب میں مبتلا رہا، پھر بڑی مشکل سے مجھے وہاں سے رہائی ملی۔ ہم اس خطرناک جنگل و بیابان جہاں طرح طرح کے وحشی درندے، سانپ اور بچھو موجود تھے، میں رات بسر نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ کسی محفوظ جگہ پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے حیرت و غم و اندوہ کے عالم میں وہاں سے آگے کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن ہم جتنا بھی آگے چلتے اگلی منزل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کردار کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگلی منزل کتنی دور ہے؟ اس نے کہا، بس تھوڑی دور ہے، لیکن تم جتنا تیز چل سکتے ہو چلو، کیونکہ اس بیابان میں رات گزارنا کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں۔ ہم چلتے رہے اور عشاء کے وقت اگلی منزل پر پہنچ گئے۔ نماز عشاء کو ترک کرنے والوں کا انجام۔ اس منزل پر ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت حسرت اور غم کے عالم میں اپنے سر اور چہرے کے ایک طرف کو ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرا ٹکرا کر زخمی کر رہے تھے۔ جب وہ حصہ ٹوٹ جاتا تو دوسری طرف مارنا شروع کر دیتے۔ وہ مسلسل اس عمل کو دہرا رہے تھے، جس حصے کو طرف وہ پتھر سے ٹکراتے وہ حصہ ٹوٹ جاتا اور دوسری جانب کا حصہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے کردار سے کہا، یہ کون لوگ ہیں جو انہوں نے دنیا میں کیا عمل انجام دیا؟ اس نے کہا، یہ نماز عشاء پڑھے بغیر سو جانے والے لوگ ہیں، یا راتوں کو دیر تک جاگ کر اپنے کاموں میں لگے رہتے اور نماز قضا ہو جاتی۔ کردار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر نماز عشاء کو اس کی شرائط کے ساتھ باقاعدگی پر وقت پر پڑھا جائے تو انسان درجہ ذیل 2 خصوصیات کا مالک بن جاتا ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر اور قیامت کی تاریکی روشنی اور نور میں تبدیلی ہو جاتی ہے، حالانکہ اصل میں یہ دونوں تاریک مقام ہیں۔ نماز عشاء پڑھنے والے کے بدن پر جہنم کی جلا دینے والی آگ حرام ہے۔ جب کردار کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان کے لوگوں کے بارے میں جو اپنا سر پتھر سے ٹکرا کر زخمی کر رہے تھے کہا، یہ لوگ نماز پنجگانہ کی واجب 17 رکعتوں میں سے 4 رکعت ترک کرنے کی وجہ سے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اگر یہ لوگ نماز پنجگانہ نمازوں کو ترک کر دیتے تو انہیں کیا سزا ملتی؟ کردار نے کہا، جس کا جتنا بڑا گناہ ہوگا اسے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس موقع پر میں نے کسی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا، وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک چٹان کے قریب لے گیا اور کہا، تم بھی تو نماز عشاء نہیں پڑھتے تھے، تم بھی کچھ عرصے تک اپنا سر اور منہ اس چٹان سے ٹکراتے رہو۔ بے نمازوں کا انجام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازوں کے بارے میں جو شخص نماز کا وقت ہو جانے پر اس نماز کو ادا نہ کرے، خدا تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مخصوص صحرا میں ڈال دے گا جہاں اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز جو دین کا ستون ہے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرے تو اس نے اپنے دین کو تباہ کر دیا اور اس دنیا سے بے دین اٹھے گا
کے بعد کردار نے کہا کہ تمہیں ایک دلچسپ حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ بے نماز انسان شیطان سے کئی ہزار گنا بدتر اور پست ہے۔ اس لیے شیطان نے اپنی ضلالت اور پستی کے باوجود خدا سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا، بلکہ اس نے عرض کی کہ اے خدا، میں تجھے ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا اور تیری عبادت کرتا رہوں گا، پس تو مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دے۔ لیکن بے نماز شخص دراصل خدائے بزرگ و برتر کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے خدا، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، میں تیری عظمت اور جلالت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ ایسا انسان زندگی میں کئی بار اپنے جیسے ضعیف و ناتواں انسانوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کے آگے سر جھکاتا ہے۔ بقول شاعر، شیطان کو صرف ایک خطا کی پاداش میں بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ اس کی خطا صرف یہی تھی کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور یہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے گریزاں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں میں آدمی کو نجات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، اپنی نمازیں ضائع مت کرو، کیونکہ جو شخص اپنی نماز ضائع کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ مشہور کرے گا۔ خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے ان ظالموں اور منافقوں کے ساتھ جہنم میں واصل کرے۔ مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی، میں ان آوازوں کی جانب گیا تو وہاں پر مجھے بہت سی تنگ قبریں دکھائی دیں۔ ہر قبر میں ایک انسان تھا جس کی دائیں پسلیاں قبر کی تنگی کی وجہ سے اس کی بائیں پسلیوں میں پیوست ہو چکی تھی، اور بہت سے سانپ اور بچھو انہیں ڈس رہے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہر قبر میں ایک سوراخ تھا جس میں سے مسلسل آگ اور دھواں نکل کر انہیں جلا رہا تھا۔ میں نے کردار سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ سخت سزا دی جا رہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تمہاری طرح کے وہ لوگ ہیں جو نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ لوگ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ بجا نہیں لاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ نماز کو حقیر اور معمولی سمجھتے تھے۔ جیسے ہی کردار کی بات ختم ہوئی، عذاب دینے والے سپاہی آن پہنچے اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے زبردستی آگ سے پورے قبر میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی اس طویل عرصے تک اس قبر میں دردناک عذاب سہنا ہوگا، پھر کہیں جا کر آگے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ آزادی ملنے کے بعد ہم نے وہ رات بے نمازوں کے علاقے میں بسر کی، اور اگلے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ظہر کے نزدیک ہم ایک بے آب و گیا علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں جگہ جگہ نشیب و فراز تھے جہاں سے پھسلنے کا بہت خطرہ تھا۔ وہاں کچھ لوگ قید تھے۔ اس مقام پر کچھ بوڑھے اژدہا بھی تھے جن کے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے گر چکے تھے۔ یہ خطرناک سانپ ان قیدیوں کو ڈسنے کے لیے مسلسل ان پر حملے کر رہے تھے جن کا لباس صرف ان کی شرمگاہوں پر ایک معمولی کپڑا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر بھاگتے، لیکن وہاں ان بلوں سے بچنا ممکن نہ تھا۔ جب وہ اژدہا ان کے سر پر پہنچتا تو وہ اس کے سامنے سر جھکا دینے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کرتے تو وہ اژدہا کسی لذیذ چیز کی مانند ان کا ہاتھ چبا ڈالتا اور پھر ان کی گردن سے لپٹ کر ایسا جھٹکا دیتا کہ ان کی آنکھیں اپنی جگہ سے نکل کر باہر ڈھل جاتی۔ میں نے کردار سے پوچھا، یہ بیچارے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کیسے عمل انجام دیے جن پر اس قدر بھیانک عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس نے کہا، یہ لوگ اپنے مال و دولت میں خمس و زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ یہ اژدہا اصل ان کا مال و دولت ہی ہے جو اس صورت میں آ کر اپنے مالکوں کو ڈس رہا ہے۔ ابھی یہی گفتگو جاری تھی کہ دو غصے سے بھرے سپاہی میری جانب بڑھے اور میرے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ کر مجھے بھی اس تنگ و تاریک قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر چند اژدہا مجھ پر چپٹ پڑے۔ اس موقع پر ان سپاہیوں نے کہا، تمہیں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی پاداش میں چند ماہ تک اس عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ عذاب ختم ہونے کے بعد میں اس علاقے کے قریب واقع ایک پہاڑی کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں راستے کے عین درمیان عذاب دینے والے مقرر سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ افراد سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ان سپاہیوں کے پاس آگ کے شعلے بلند تھے۔ ڈر و خوف نے میرے اوسان خطا کیے ہوتے۔ میرے پاس نہ واپس جانے کا راستہ تھا نہ آگے جانے کی ہمت تھی۔ اس موقع پر چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں چند آدمی کھڑے ہوئے جن کی پیشانیوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر دہکتا ہوا سکہ پیوست تھا۔ سپاہی اس آگ سے اور دہکتے ہوئے سکے نکالتے اور انہیں ان کے پہلوؤں پر داغتے، پھر ایک سرخ سکے کو لے کر ان کی کمر پر داغتے۔ وہ لوگ پہلو اور کمر جلنے کی شدید درد و اذیت کی وجہ سے اس طرح سے چلا رہے تھے کہ ان کی آواز پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس آواز سے ہر جگہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ وہ سپاہی سکے داغتے وقت اس سے کہتے، اس عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ اسے تم نے خود اپنے لیے فراہم کیا ہے۔ میں نے حیرانی سے ایک سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آخر ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا ہے جو تم انہیں دہکتے ہوئے سکوں سے داغ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ لوگ اپنے سونے اور چاندی پر مقررہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے انہیں چھپا دیتے، اور جب غریب اور مساکین ان کے پاس آ کر قرض مانگتے تو یہ لوگ انہیں دینے سے انکار کر دیتے۔
लोग उन्हें धक्के देकर साफ इनकार कर देते हैं। मैंने इस पहाड़ी की एक और जानिब रुख किया, देखा वहाँ की ज़मीन हमवार थी और कुछ लोग वहाँ जमा थे। अचानक उन पर वहशी गायों और ऊँटों और भेड़ बकरियों को छोड़ दिया गया। उन्होंने इन पर हमला करके उन्हें अपने सिमों तले इस तरह से रौंद डाला कि उनके बदन गर्म और ज़मीन के साथ चिपक कर रह गए। मैंने किरदार से कहा, इन लोगों का क्या गुनाह है जो इन्हें इस तरह से हैवानात के सिमों तले रौंद कर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। उसने कहा, ये ऊँट, गाय और भेड़ बकरियों जैसे मवेशियों पर लागू होने वाली ज़कात अदा नहीं करते थे। इस आलम में उन्हें उनके सिमों तले पामाल होने का मज़ा चखना होगा। कुछ फासले पर मैंने बेआब हो गया ज़मीन का एक टुकड़ा देखा जहाँ कुछ और लोग जमा थे। उनकी गर्दनों में ज़मीन से बने हुए इतने बड़े तोक पड़े हुए थे कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई की हदूद देखने में नहीं आ रही थी। ये तोक इतने वजनी थे कि उनकी गर्दनें झुककर ज़मीन को छू रही थी। मैंने कहा, ये लोग कौन हैं और इनकी ये हालत किस वजह से है? किरदार ने कहा, ये वो ज़मींदार थे जो खजूर, अंगूर, जू और गंदम की फसलों पर मुकर्रर ज़कात अदा नहीं करते थे। जो लोग अपनी इन फसलों पर लागू होने वाली ज़कात अदा नहीं करते थे, खुदा ताला इस फसल की ज़मीन को इसके 7 तबकों समेत तोक की सूरत में इनकी गर्दनों में डाल देता है। क़यामत के दिन ये भी लोग यही तोक गर्दन में लेकर मैदान महशर में हाजिर होंगे। ये लोग मैदान महशर में इस हालत में पेश होंगे कि उनके हाथ उनकी गर्दन से बंधे हुए होंगे, उनमें हल्की से हल्की चीज़ उठाने की ताकत नहीं होगी। उनके साथ कुछ फरिश्ते होंगे जो मुसलसल उन्हें झिड़कते रहेंगे और चीख चीख कर कह रहे होंगे, ए अहले महशर, ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा ताला ने बेपनाह माल और दौलत से नवाजा था, लेकिन ये उसमें से अल्लाह के रसूल और मुस्तहक़ीन का हिस्सा नहीं अदा करते थे। यहूद और नसारा के साथी हम अपना सफ़र जारी रखे हुए एक मकाम पर पहुंचे जहां 3 रास्ते थे। दाएं बाएं बहुत ज़्यादा सूर और बंदर नज़र आ रहे थे। यहां आकर लोग 3 ग्रोहों में तकसीम हो रहे थे। कुछ लोग दाएं तरफ जा रहे थे, कुछ लोग बाएं तरफ, कुछ सीधे जा रहे थे। जो लोग दाएं और बाएं जा रहे थे वो इन रास्तों पर कदम रखते ही सूर और बंदर की शक्ल अख्तियार कर लेते। सिर्फ सीधे जाने वाले लोग इंसानों की सूरत में बाकी रहते। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? यहाँ इतने ज़्यादा सूर और बंदर क्यों जमा हैं? यहाँ पर आकर लोग 3 ग्रोह में क्यों तकसीम हो रहे हैं? दाएं बाएं कदम रखने वाले अफराद सूर और बंदर क्यों बन जाते हैं? किरदार ने जवाब दिया, अगर तुम में सुनने की हिम्मत हो तो तुम्हारे इन तमाम सवालातों का जवाब दे सकता हूँ। अगर तुम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हकीकी शिया होते और तुमने आपके फरमूदात पर मबनी किताब नहजुल बलागा का मुताला किया होता तो तुम्हें मालूम होता कि आपने फरमाया है लोग 3 रास्तों में से कोई एक रास्ता इंतखाब करते हैं। कुछ लोग बाएं जानिब जाने वाला रास्ता इंतखाब करते हैं, कुछ लोग दाएं जानिब जाने वाला रास्ता इंतखाब करते हैं। ये दोनों गुरु दुरुस्त रास्ते पर नहीं हैं और गुमराह हैं। तीसरे वो लोग हैं जो सीधे रास्ते का इंतखाब करते हैं। सिर्फ यही लोग कामयाबी से जन्नतुल फिरदौस में वाक़ई अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे। और ये जानवर जिन्हें तुम बंदर और सूर के रूप में देख रहे हो, दर हकीकत हैवान नहीं है, बल्कि ये यहूदी और नसारा के वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के अहकाम की मुखालफत की और अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा असल दीन में तहरीफ करके अपने हवा और हवस के मुताबिक गलत फतवे सादर किए। खुदा ताला ने उनके उस मुजरमाना अमल की पादाश में उनको मस्क करके उन्हें बंदरों और सूरों में तब्दील कर दिया। ये लोग यहाँ पर इसलिए दाएं बाएं मुड़ जाते हैं क्योंकि ये दुनिया में सीधे रास्ते से हट गए थे और दीन से खारिज हो गए थे। और जो लोग यहाँ आकर इन हैवानात में तब्दील हो जाते हैं, ये वो बज़ाहिर मुसलमान लोग हैं जिन्होंने यहूद और नसारा की तरह सिरात मुस्तकीम और दीन हक से रूगर्दानी की और खुदा ताला के अहकामात की नाफरमानी की। उनमें से बाज़ या तो ज़कात के सिरे से मुनकर हो गए, बाज़ ने उनकी अदायगी में कोताही की तो यहाँ तक मौत ने उनका गला घोंट दिया और बगैर तौबा किए आलम बरज़ख में मुंतकिल हो गए। और तुम भी उन्हीं अफराद में से एक हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ज़कात अदा न करने वालों के बारे में फरमाते हैं, मरते वक्त उन लोगों से कहा जाएगा कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम यहूदियों से जा मिलो या ईसाइयों से, तुम लोगों को भी उन्हीं जैसा अजाब नसीब होगा। ज़कात अदा न करने वालों को दर्जज़ाल नुकसानात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके मवेशी बगैर किसी बीमारी के मौत का शिकार हो जाएंगे, बारिश और सैलाब में गर्क हो जाएंगे, आसमानी बिजली गिरने की वजह से जलकर राख बन जाएंगे या फिर बेड़ियों और चोरों के हाथों ख़त्म हो जाएंगे। उनकी फसलें और फल बारिश की कमी, खुश्क साली और दीगर आफाक की नज़र हो जाएगी। उनकी मादनी कानून से बरकत उठ जाएगी और उन्हें कोई नफ़ा हासिल नहीं होगा। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रज नबी अपने ज़हूर के बाद ज़कात न देने वालों के सर अपनी तलवार से कलम कर देंगे। उन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते और अंबिया की लानत होती है। उनके साथ हकीकी चोर जैसा सलूक होगा। उन्हें इंतहाई बखील और कंजूस लोगों की सफ़ में खड़ा किया जाएगा। उन्हें कुफ़ार और यहूद और नसारा की सफ़ में खड़ा किया जाएगा। फरीज़ा हज को तर्क करने वालों का अंजाम। किरदार ने अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए कहा, सिर्फ ज़कात अदा न करने वाले लोग ही यहूदी और नसारा की सफ़ में खड़े नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस्तिताअत रखने के बावजूद फरीज़ा हज से पहलू तही तैयार करने वाले लोगों से भी मरते वक्त यही कहा जाएगा, तुम लोग मुसलमान नहीं मरे हो, बल्कि तुम्हारा ठिकाना या तो यहूदियों के साथ है जिन्हें बंदर बना दिया गया, या फिर उन नफरमान ईसाइयों के साथ है जिन्हें सूर बना दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हुए फरमाया, या अली, जो शख्स हज की इस्तिताअत रखता हो और उसे बजा ना लाए तो वो काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है सूरह आल इमरान आयत नंबर 66 में कि खुदा
کی رضا اور خوشنودی اور اس کے حکم کی بجاوری کی خاطر تمام لوگوں پر حج واجب ہے، اور جو اس کی مالی، جانی اور دیگر لحاظ سے استطاعت رکھتے ہیں، وہ جس شخص نے اس حکم سے سربچی کی اور حج بیت اللہ کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جس شخص نے حج بیت اللہ جانے میں تاخیر کی اس کی موت واقع ہوگی تو عالم برزخ اور قیامت کے دن اسے یہودی اور نصارہ کے ساتھ مشہور کیا جائے گا۔ ابھی کردار حج کو ترک کرنے والوں کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک عذاب کے سپاہی آن پہنچے۔ انہوں نے میری گردن میں زنجیریں ڈال کر کہا، تم نہ زکوٰۃ دیتے تھے اور نہ ہی تم نے حج بیت اللہ کے فریضے کو ادا کیا، اسی لیے تم بھی یہودی یعنی بندروں یا پھر عیسائیوں یعنی سوروں میں سے کسی ایک کی شکل میں ڈھلنا پسند کرو۔ چنانچہ میں نے یہودیوں کی صف کا انتخاب کیا۔ میں کافی عرصے تک اس میں شامل رہا۔ پھر ایک دن ایک فرشتے نے مجھے آ کر کہا، تمہیں یہودیوں کے گروہ سے باہر آنے کی اجازت ہے، کیونکہ تمہارے مال کی تقسیم کے موقع پر تمہاری بیوی اور اولاد نے تم پر واجب زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور تمہاری طرف سے فریضہ حج کو انجام دے دیا ہے۔ خمس نہ دینے والوں کا انجام۔ میں اس پہاڑی کی دوسری جانب گیا، وہاں بہت سے لوگ عذاب میں مبتلا تھے۔ انہیں ایک چار دیواری میں جمع کر کے ان پر طرح طرح کے چھوٹے بڑے سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیا گیا جو جھپٹ جھپٹ کر انہیں ڈس رہے تھے۔ ان کے زہر کی وجہ سے ان کا بدن سوج کر سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے کردار سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا میں ان کے کیا کرتوت تھے؟ یہ سانپ اور بچھو ان پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر کے انہیں کیوں ڈس رہے ہیں؟ کردار میرے ساتھ تھا، مجھے اس بارے میں کئی باتوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن اس میں محمد و آل محمد کا حق یعنی خمس نہیں نکالتے تھے۔ اس نے کہا، خدا تعالیٰ انسان کو جو مال و دولت بھی عطا کرے، سال گزر جانے کے بعد قرآن کے فرمان کے مطابق اس کا 5واں حصہ جامع شرائط مجتہد کو ادا کرنا واجب ہے۔ وہ مجتہد اسے اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے خرچ کرے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک چند لوگ غصے کے عالم میں میری جانب بڑھے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اس چار دیواری میں ڈال دیا۔ وہاں میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے سانپوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھے یہاں لا کر ان سانپوں کے سامنے کیوں پھینک دیا ہے جو مجھ پر جھپٹ پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا کردار نے تمہیں نہیں بتایا جو لوگ اپنے مال کا 5واں حصہ یعنی خمس ادا نہیں کرتے ان کا یہی انجام ہے؟ مجھے مزید کوئی بات کرنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ ان سانپوں کے ڈسنے سے مجھے جو تکلیف اور اذیت پہنچ رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔